بچے کو صحیح عقیدہ دیجیے. اب اس مسئلے کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. صحیح عقیدہ دیجیے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک بک لیں اور بچے کو بیٹھ کر وہ عقیدہ بچے کو یاد کروائے. یہ نہیں ہے, یہ بھی کرانا پڑے گا بعد میں. اصل عقیدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب باتوں کو سمجھنے لگتا ہے, بچہ شروع میں سوالات کرتا ہے, بالکل لڑک پن میں بچہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے, اس کے بارے میں پوچھتا ہے, بہت ساری باتیں وہ پوچھتا ہے. وقت دیجئے بچے کو, توجہ دیجئے بچے پر, اور بچے کو کیا کیجئے, صحیح عقیدہ دیجئے. موقع دیکھیے, مناسبت دیکھیے. بچے کی توجہ آپ کی طرف کب ہے؟ آپ کو معلوم ہے کبھی بچے بالکل کھلنڈرے مزاج میں ہوتے ہیں, بالکل کھیل کود میں, بالکل جس کو کہتے ہیں وہ جالی نیچر, مطلب کھیل کود کے مزاج میں بچے, اس وقت کچھ مت سکھائیے, اس وقت بچوں کے ساتھ کھیلیے. لیکن وہ کھیلتے کھیلتے کسی وقت آپ کے ساتھ بہت قریب ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس آ جاتے ہیں, اور یوں سمجھیے کہ اردو میں ایک تعبیر ہے ہمتن گوش, یعنی سر سے پیر تک کان بن گئے, یعنی پوری طرح توجہ سننے کے لیے تیار ہے. اس موقع پر بچے کو ایک بات دو بات بچے کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی. بچے کی وہ جو توجہ بچے کی جب آپ کی طرف ہوتی ہے نا, اس موقع پر بچے کو جو ہے آپ چھوٹی چھوٹی بات سکھائیے. ہماری تربیت کیسی ہے معلوم, ہم بچے کی عقیدہ سکھائیں گے, ایک استاذ رکھیں گے, وہ استاذ ٹائم پر آئے گا, کتاب لے کر آئے گا اور کتاب سے پڑھائے گا. عقیدہ بھی ہم نے بچے کے لیے ایک سبجیکٹ بنا دیا. سبجیکٹ مت بنائیے, ضرورت پڑنے پر وہ کریں گے, سکھائیں گے بعد میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن فرق بتا رہا ہوں کہ عقیدہ سکھانا یہ اور اس میں کتنا فرق ہے. آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ کہاں سکھایا, اور عقیدہ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ, کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر سوار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام, اے غلام, انی اعلمک کلمات, میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جب حضرت ابن عباس چھوٹے ہیں, اللہ کے نبی کے پیچھے سوار ہیں, اب وہ پوری طرح اللہ کے نبی کے حوالے ہیں. جیسے کسی بچے کو آپ ٹو ویلر پر اپنے ساتھ بٹھا لیں گے, کار میں اپنے ساتھ بٹھا لیں گے, یا کسی جگہ پہ, بچہ پوری طرح آپ کے ساتھ. اور آپ نوٹ کر کے دیکھو, میں بڑی تجربے کی روشنی میں یہ بات بول رہا ہوں, جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے نا, اس وقت بچہ کچھ بھی سننے تیار ہوتا ہے, کچھ بھی ماننے تیار رہتا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو کب عقیدہ پڑھا رہے ہیں, کیسے عقیدہ پڑھا رہے ہیں, یہ آپ دیکھیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یا غلام, اے لڑکے, انی اعلمک کلمات, کچھ باتیں سکھا رہا ہوں. اور پھر اللہ کے نبی عقیدہ سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں پتہ ہے؟ حدیث دیکھو, اللہ کے نبی نے کہی احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور اس کے حدود کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. ہو سکتا ہے بچہ پوری باتیں نہیں سمجھتا. اب احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو, یعنی اللہ کے حقوق اور حدود کی. شاید ابن عباس اس وقت پوری بات نہ سمجھے, ہمارا بچہ بھی شاید پوری ڈیٹیلنگ کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ نہ سمجھے, لیکن بنیادی بات یاد رکھے گا بچہ. اس وقت جو آپ کہیں گے, اس وقت جو آپ کہیں گے بچہ یاد رکھے گا. اللہ کے نبی نے کہا احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور حدود کی حفاظت کرو, تم اللہ کو یاد رکھو, اس کو تم اپنے سامنے پاؤ گے, یا اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے تم پاؤ گے, یعنی اللہ کے سامنے جا کے تمہیں کھڑا ہونا ہے, جواب دہ ہونا ہے. اگر ان حقوق کی حفاظت کی, ان حدود شرعیہ کی حفاظت کی, تو اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے, کامیابی, اللہ تعالیٰ دے گا ثواب. اور اگر کبھی کی, اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی ہے. سبحان اللہ. ایک جملے میں کتنے پیارے انداز میں یہ عقیدہ اللہ کے نبی اس بچے کے اندر اتار رہے ہیں. میں سکھا رہے نہیں کہہ رہا ہوں, اتار رہے ہیں اس بچے کے دل و دماغ میں. پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب سوال کرو مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو. اذا استعنت فاستعن باللہ, اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو. اور آگے کہا وَاعْلَمْ, یہ بھی جان لو, لو ان الامت لو اجتمعت الامہ
امت پوری کی پوری متفق ہو جائے، سارے لوگ مل جائیں علی ان ینفعوک بشیء، کہ تمہارا کچھ بھلا کر دیں، لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، یہ تمہارا کچھ بھلا نہیں کر پائیں گے پورے مل کر بھی، مگر وہی جو اللہ تمہارے مقدر میں لکھے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ پورے کے پورے مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ تمہارا کچھ بگاڑ دیں گے، تمہارا کچھ نقصان کر دیں گے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے تمہارے حق میں مقدر کر کے رکھا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے سوکھ گئے، یعنی اللہ نے تقدیر کے فیصلے پہلے سے کر کے رکھے ہوئے۔ یہ عقیدہ، اس میں توحید ہے، اس میں توکل ہے، اس میں بچے کو توحید عبادت سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے، مدد اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ اس میں تقدیر پر ایمان سکھایا گیا، کیا کہا کچھ نہیں۔ عقیدے کی کتنی باتیں، عقیدے کی کتنی باتیں ایک حدیث میں، ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے سکھا دی۔ یہ ہے عقیدہ سکھانا۔ ایک چیز ہوتی ہے عقیدہ سکھانا، اور اللہ کے نبی نے کتنے پیارے انداز سے، میں نے کہا نا کوئی کتاب دینے والی بات نہیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مکتب میں، مدرسے میں آپ بچے کو کتاب میں صحیح عقیدہ، اسلامی صحیح عقیدہ، یا پھر یہ کہ عقیدے کی کوئی بات نہ پڑھائیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تربیت میں یہ بڑا فرق آ جاتا ہے کہ جب آپ گھر میں موقع محل میں تربیت نہیں کرتے، سکھاتے نہیں بچے کو، لیکن آپ کتاب کی شکل میں سبجیکٹ کے طور پہ عقیدہ پڑھانا چاہتے ہیں، اکثر اس میں بچے کو کما حق و فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے عقیدہ سکھائیں، آپ بچے کا عقیدہ درست کریں۔ ظاہر بات ہے ایسے انداز میں عقیدہ درست کرنے کے لیے ہمیں خود اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا پڑے گا نا، ماں باپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے صحیح عقیدہ کیا ہے۔ تو اب میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ ماں باپ کو خود کتنا جو ہے پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، کتنا سیکھنا چاہیے، آئندہ صرف اس کی طرف اشارہ کر دوں گا، لیکن اصل چیز ہے یہ ہوتی ہے عقیدے کی تربیت۔